بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اور سر جو کلاس تھا بیچ میں ہم لوگ کو چھوٹ گیا تھا، اس میں ہو گیا قرآن کی آیت ہم لوگ کر رہے ہیں، ابھی واپس سر شروع کرتے ہیں. اور شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہم لوگ ایک بار تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے فعل ماضی جو ہے، فعل ماضی ہمیشہ جو ہے تین ہی اسٹرکچر، تین ہی سیکھا رہتا ہے فعل ماضی کا، ٹھیک ہے، جو کہ عین کلمہ سے پتہ چلتا ہے. عین کلمہ میں تین پاسبلٹی ہے، تین ہی پاسبلٹی ہے عین کلمہ، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ یا تو فتحہ، یا تو کسرہ، یا تو ضمہ، یہ تین ہو سکتا ہے. جو یہاں پہ پورٹری کیا، یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، فعلہ ہو سکتا ہے، فعل کا اسٹرکچر سیکھا، فعیلہ ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ فعولہ ہو سکتا ہے. یہ تین فارم ہو سکتا ہے ماضی میں. ایسا کوئی فعل نہیں ہوگا جو ایسا دکھے گا آپ کو، کیسا؟ فعلہ نہیں، یا تو فعلہ، یا تو فعیلہ، یا تو فعولہ، یہی تین ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں. تو یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، یہ سلائڈ پھر بھی ایک بار آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں. اور جس کی مثالیں یہاں پہ دی گئی ہے، کچھ ایگزامپلس یہاں پہ دے دیا گیا ہے. فعلہ کے ایگزامپل کیا ہے؟ خراجہ، پتہ ہے، عین کلمہ یعنی کہ مڈل لیٹر، عین کلمہ یعنی مڈل سیکنڈ لیٹر. خرجہ، ذہبہ، جلسہ، رجع، سب میں کامن کیا ہے؟ فتحہ ہے، عین کلمہ سیکنڈ لیٹر. فعیلہ کی بھی مثالیں دیں گے، سمعہ، فہمہ، عملہ، شریبہ، کامن کیا سب میں؟ کسرہ ہے عین کلمہ میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فعولہ، یہ فعل کم یوز ہوتا ہے بنسبت اوپر والے کی، فعلہ فعلہ کی کم یوسیج ہے. تو تقولا، کبورا، کروبا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے. تو فعل ماضی ایسے ہی دکھے گا، ان تینوں میں سے اور کوئی آپشن نہیں ہے، ایسے ہی دکھتا ہے فعل ماضی، ٹھیک. ہاں کچھ اگر کمزوری، کچھ فعل میں کچھ حرف میں کمزوری ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سیکنڈ کلمہ سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ دکھے، اس میں تو سکون ہے، ٹھیک. لیکن وہ کچھ کمزوری کچھ ریزنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آگے آئے گی چیزیں پتہ ہے. قالا، قالا میں تو تین حرف کیا ہے؟ سیکنڈ لیٹر الف ہے، الف پر تو سکون ہی رہتا ہے ہمیشہ. سکون لکھتے نہیں لیکن سکون ہی پڑھتے ہیں نا اس کو، یعنی سکون ہی رہتا ہے. کوئی تو سکون ہو گیا نہیں. ایکچولی میں کیا اس کا کیا ریزن دیں گے ہم کہ نہیں یہ جو ہے اس کا عین کلمہ بھی کیا ہے؟ واو ہے. تو واو ہے تو اس پر فتحہ، اس کے اوپر فتحہ ہے، یہ ریزن ہے. والا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہاں، اب تو ہو گیا ماضی کا تھا. اب یہ فعل ماضی، ماضی جب مضارع بنے گا، جب یہ فعل ماضی مضارع بنے گا تب کتنا آپشنز، کتنا فارم رہے گا اس کا، ٹھیک ہے. یہ دیکھنا ہے فعل ماضی جب مضارع بنے گا تو کتنا اس کا آپشنز یا فارم رہے گا. تو سب سے پہلا جو فارم ہے وہ فتحہ لیتا ہے فعل ماضی، سبھی ہم لوگ کیے. تو فتحہ فعلہ والا کرتے ہیں. تو فعلہ جو ہے جب یہ مضارع میں جائے گا تو تین فارم لے سکتا ہے، تین ہی پاسبلٹیز ہے، تین ہی آپشن ہے. یفعل، فعل، یفعل ہوگا کبھی، اور کبھی کیا ہوگا؟ فعل یفعل، اور کبھی کیا ہوگا؟ فعل یفعل. تو کبھی فتحہ سے ضمہ ہو جائے گا، کبھی فتحہ سے کسرہ ہو جائے گا مضارع میں، اور کبھی فتحہ ماضی میں تھا، مضارع میں بھی فتحہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسا پاسبلٹی ہوا. اس کے بعد سیکنڈ میں آتے ہیں کیا؟ فعیلہ والا. ٹھیک ہے، تین ہی ہے نا ابھی ہم لوگ کیے، تین ہی پاسبلٹی ماضی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعیلہ میں آتے ہیں. فعیلہ جو ہے یہ یا تو
جب مضارع بنے گا تو یفعلو ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، یفعلو ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کیا نہیں ہو سکتا ہے جو اوپر میں ہے، کیا کون سا فارم نہیں ہو سکتا؟ ہاں، یفعلو نہیں ہو سکتا ہے، اولو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایسا کوئی عربی کا کوئی فعل نہیں ہے جس کے ماضی میں فتح، ماضی میں کسرہ ہے اور مضارع میں ضمہ، ایسا نہیں ہے کوئی فعل۔ یہ فارم عربی میں ایگزسٹ نہیں کرتا، عرب ایسا وزن، ایسا اوزان عرب یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا ایسا، ٹھیک ہے؟ کوئی آپشن اوپر میں تھا، 3 آپشن، ضمہ، کسرہ، فتح، لاسٹ میں آئیے فعولا، ماضی میں ضمہ ہے، مضارع میں، تو ایسے ہی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ تو عربی میں ایسا کوئی فعل نہیں جس میں کیا ہو، یہ عین کلمہ کیا ہو، ماضی میں ضمہ ہو اور مضارع میں کیا ہو، فتح ہو، اور مضارع میں کیا ہو، کسرہ ہو، نہیں، صرف ایک ہی پاسبلٹی، ماضی میں ضمہ اور مضارع میں بھی ضمہ، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہاں پہ ریڈ کیوں کیا گیا ہے، یہ ایرو پہ ریڈ کیا گیا ہے، ہاں کم یوسیج یہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے خاص کر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ ماضی میں بھی وہی حرکت ہے، مضارع میں بھی، یہ ایکچولی بتایا جا رہا ہے، اور ماضی میں بھی وہی حرکت ہے، مضارع میں بھی وہی حرکت ہے، کلیئر؟ نارملی لاجیکلی انسان اگر سوچے تو یہ دیکھے گا کہ انسان اگر ایسے لاجیکلی سوچے گا تو دیکھیے گا کہ ماضی میں تو ایک حرکت ہے، مضارع میں الگ حرکت، الگ واول ہونا چاہیے، ایسے ہی عربی میں بھی ماضی میں الگ ہے تو مضارع میں بھی، ماضی میں الگ ہے اور مضارع میں الگ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا جو ہے سیم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسرہ کسرہ یہاں پر، اور ضمہ ضمہ یہاں پر، اور یہاں پر بھی دیکھا جائے ایک آپشن یہاں پر بھی، کچھ ریزن ہے جس کے وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ریزن بھی عرب والے بتاتے ہیں کہ یہ حکمت ہے، یہ اس کا بیہائنڈ دا سین یہ چل رہا ہے، یہ ریزن ہے، خیر ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے جیسا آپ نے بتایا کہ اس کا یوسیج کم، یفعلو، فعیلا یفعلو بہت کم ہے، بہت ہی کم، اور فعولا یفعلو یہ اس سے زیادہ ہے، اوپر والے سے زیادہ ہے یہ بھی، لیکن یہ بھی کیا ہے، کم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی مثالیں نیچے دیکھ لیتے ہیں، ایگزامپل اس کا دے دیا گیا ہے جو کہ ہم لوگ یہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا تو، اور اسی کے جو کانسیپٹ آپ دیکھتے کتنا پاسبلٹیز ہوا نظر آ رہا ہے ہم لوگ کو یہاں پہ، ماضی سے جب مضارع ہوگا ایک فعل تو کتنا پاسبلٹی ہے، کتنا آپشن ہے، کتنا پاسبلٹی ہے، مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے، ٹوٹل کیا کیا ہو سکتا ہے، یا ماضی سے مضارع جائے گا تو کیا کیا ہو سکتا ہے، 6 آپشن ہے، 6، ایک یہ فارم، ٹوٹل 6، یا اس کو ایسے لکھا تو ٹھیک رہے گا، پہلا کیا ہے، فعل یفعل، دوسرا کیا ہے، فعل یفعل، اور تیسرا فعل یفعل، ٹھیک ہے؟ اور یہ چوتھا ہو گیا، پانچواں کیا ہو گیا، اور چھٹا ہو گیا، یہ کیا کہتے ہیں 6 کو، کیا کہتے ہیں عربی میں، باب کہتے ہیں، یہی تو باب ہے، یہی تو باب ہے جو بتاتا ہے کہ ماضی میں ایسا ہے تو مضارع میں کیسا ہوگا، اسی کو 6 باب کہتے ہیں، عربی کے 6 مشہور باب، 6 اور 6 ہے تو 6 باب، اور جس باب کے علاوہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ فیل کر رہے ہیں، کون سا فیل ہے یہ، کیا کہتے ہیں اس فیل، یہ ثلاثی فعل ہے، 3 حرف والا فعل، لیکن اس میں ایک اور ہے اصطلاح، یہ کیسا فعل ہے، مجرد فعل ہے، تو یہ کیا ہے، الفعل الثلاثی، ثلاثی تھا ہے، ثلاثی، ثلاثی، الفعل الثلاثی المجرد، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد فعل، ثلاثی یعنی کہ 3 حرف والا، مجرد یعنی کہ 3 ہے تو صرف 3 ہی ہے، 3 ہے تو صرف 3 ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا، اسی کو باب کہتے ہیں جس کی مثالیں یہاں پہ دے دی گئی، اور یہ جو باب ہے پہلا والا، یہ مشہور ہے کس نام سے، فرسٹ ایگزامپل جو دیا گیا اسی نام سے مشہور ہے، فعل یفعل بول کر کے، نہ بول کر کے عرب والے کیا کہتے ہیں، نصر ینصر کہتے ہیں، زیادہ مشہور ہے یہ نصر، فعل یفعل نہیں بلکہ نصر ینصر کہتے ہیں،
ٹھیک، نصرہ ینصر، یعنی نصرہ ینصر سے مراد کیا ہے؟ باب نصرہ، یعنی مراد کیا ہے؟ ماضی میں فتح اور مضارع میں ضم۔ اور اسی کے جیسے کیا ہے؟ سجدہ یسجد، عبدہ یعبد، تو ہم کہیں گے سجدہ یسجد جو ہے اور عبدہ یعبد جو ہے یہ کون سے باب میں ہے؟ نصرہ ینصر باب، یا نصرہ ینصر باب، یعنی کہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ فعل یفعل، مراد فعل یفعل، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے کیا ہیں؟ عبادہ سجدہ، یہ باب نصرہ یعنی کہ سجدہ یسجد ہوگا، اور عبادہ یعبد ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں سملرلی یفعل، یعنی کہ فعل یفعل، جو کہ کیا ضرب یضرب کے نام سے زیادہ مشہور ہے، ضرب یضرب کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ فعل یفعل نہیں کہہ کے کیا کہتے ہیں؟ باب ضرب، یعنی کہ ماضی میں فتح در اور مضارع میں کسرہ، ضرب یضرب۔ تو جلا سے یجلسو، صبر یصبرو بھی کون سے باب میں گیا؟ ضربہ کے، ضربہ کی طرح ہے، ضرب یضرب کی طرح ہے، تو اس کو کہیں گے باب ضربہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل ماضی میں فتح، مضارع میں بھی فتح، اس کی مثال کیا ہے؟ فتح یفتح، اور یہی مشہور اگزامپل ہے باب فتح، ماضی میں فتح، مضارع میں فتح، فتح یفتح یہ کھولنا۔ اور ذهب يذهب، نفع ينفع، کیا معنی ہوگا؟ نفع ينفع، نفع ينفع، نفع، ہاں ٹھیک ہے، اس نے فائدہ پہنچا، ہی بینیفیٹڈ، ٹھیک ہے، اس کو فائدہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں کہ لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، اس دن قیامت کے ان کا ایمان، کافر جب ایمان لے آئیں گے قیامت کے تو لا ينفع، فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کا ایمان، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفتح کی آخری آیت نفع ينفع، فتح یفتح، تو ذهب یذهب یہ کون سے باب میں گیا؟ باب فتح، ٹھیک ہے؟ یہ تین ہو گیا اوپر۔ اس کے بعد چوتھا باب کیا ہے؟ فعیل یفعل، کسرہ ماضی میں اور مضارع میں فتح، ٹھیک ہے؟ یہ 99% ایسا ہی ہوتا ہے، 99% ایسا ہی ہوتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، کہ ماضی میں جب آپ فتح دیکھ کسرہ دیکھ لیے تو مضارع میں کیا ہوگا؟ فتح ہونا ہی ہے 99%۔ یہ زیادہ مشہور کس نام سے ہے؟ سمیہ نام سے، سمیہ یا علیمہ نام سے، عالم یا علم یا سمیہ یسمع، باب سمیہ، ماضی میں کسرہ، مضارع میں فتح، اور اسی باب میں کون سا گیا؟ عمل یعمل، حفظ یحفظ بھی باب سمیہ میں چلا گیا، یعنی کہ وہ بھی سمیہ کے جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت ریئر کیس میں کیا ہوتا ہے کہ باب فعیلہ جو ہے یعنی کہ ماضی میں کسرہ، مضارع میں بھی کسرہ، بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے، 0.something% کی ماضی میں بھی کسرہ ہے، مضارع میں بھی کسرہ ہے۔ تو ورثہ، ہی انہیریٹڈ، اس نے وراثت میں پایا، ہی اس کو وہ وارث بنا، یہ مانے ہوگا ورثہ، ٹھیک ہے؟ اور اس باب کی خصوصیت کیا ہے کہ اس باب میں جو فعل ہے وہ واو سے شروع ہوتا ہے، باب میں جو فعل ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ واو سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس باب میں جو فعل ہے فعیلہ یا فعل، وریثہ یریثو ہمیشہ ایسے ہی دکھے گا، وریثہ یریثو، وثیقہ یثیق، ٹو ٹرسٹ، بھروسہ کرنا، وثیقہ یثیق، مضارع میں بھی کسرہ، ماضی میں کسرہ، مضارع میں بھی کسرہ، ٹھیک؟ اور اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس باب واو سے شروع ہوتا ہے، جو فعل ماضی میں کسرہ لیتا ہے مضارع میں بھی کسرہ لیتا ہے، اور ایسے ہی ہمیشہ، اس کا کوئی اور نہیں ہے، مطلب کہ یہ ایسے ہی ہے ہمیشہ، یعنی کہ واو سے شروع ہوتا ہے فعل، اور اس کا مطلب نہیں کہ ہر فعل جو واو سے شروع ہوتا ہے اسی باب میں لے گا، نہیں، اس باب میں جو بھی فعل آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اور بھی فعل ہے وجدہ یجد، تو واو یہ میں تو پتہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں جو بھی فعل ہوگا واو میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس باب میں لیکن ایک اور فعل بھی آتا ہے جو یہ مشہور ہے، یہ باب اس نام سے ہی مشہور ہے، حسیبہ، ٹھیک ہے؟ لیکن حسیبہ کا زیادہ استعمال جو ہے اس باب میں ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ہوگا؟ حسیبہ یحسب، لیکن بہت ریئر کیس میں کیا ہوتا ہے؟ اس باب میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ہوگا؟ حسیبہ یحسب، ہاں، تو حسیبہ اس باب میں بھی استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہے یحسب، اور اس باب میں بھی استعمال بہت ریئر کیس میں یحسب، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو باب حسیبہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو باب حسیبہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حسیبہ کا دو لغت ہو گیا، دو اسپیلنگ ہے، دو یوسیج ہو گیا، تو اس لیے بہتر ہے اس کو اس باب میں نہ لایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس باب میں اسی کو لایا جائے جس کا اور کوئی الٹرنیٹ باب ہوتا ہی نہیں، اس باب میں اسی فعل کو لایا جائے جس کا اور کوئی آپشن اور کوئی چوائس لغت اور کوئی الٹرنیٹو اسپیلنگ یا یوسیج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
تو قرآن میں کیا ہے حسیبہ یا حسبو استعمال، حسیبہ یا حسب، لیکن کہیں کہیں لیکن کچھ قرات میں قرآن کا آلٹرنیٹو قرات بھی ہوتا ہے جو ثابت ہے، تو کچھ قرات میں یہ والا باب بھی ہے، یہ حسیبوں میں پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حسیبو پڑھا جا سکتا ہے نہیں میننگ سے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ کچھ جو ورڈ ہوتا ہے اگر باب چینج ہوتا ہے تو میننگ چینج ہو جاتا ہے، ایسا بھی کچھ بہت سارا ایسا بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، جس کا الگ الگ ملٹیپل باب ہوتا ہے، لیکن اس کو باب چینج کرنے سے میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسا کچھ ہم بتا بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو بتائیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسا اس طرح کا فعل ہے، میننگ چینج ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے، جیسے حکامہ یا حکومہ یا حکومہ اس طرح کا فعل اور بھی جیسے فعل ہے، ٹھیک ہے، باب کبھی کچھ ایسا فعل ہے جو باب الگ الگ ہے، ایک فعل کا الگ الگ اسپیلنگ، باب الگ الگ ہے معنی سے، لیکن ایسا بھی کہ باب الگ ہے تو میننگ بھی کیا ہے الگ الگ، باب الگ ہے تو میننگ بھی الگ، قرآن میں ایگزامپلس ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہت سارا ہے، اور کلاس میں میرے خیال سے ہم بتائے بھی ہے، ٹھیک ہے، قدیمہ یا قدم وغیرہ، ٹھیک، قدیمہ قدومہ قدمہ اس طرح کے سارے، ٹھیک ہے، ایسے زیادہ نہیں پڑھانا بھی پڑے گا، اس کو پڑھا لیتے تو بتائیں گے اچھا، اس کے بعد یہ بچا لاسٹ والا باب فعولا یفعلو، اور یہ مشہور ہے کروما نام سے، کروما یکروما، باب ماضی میں بھی دمہ اور مضارع میں بھی دمہ، اس کا ہمیشہ ایک ہی ہے، ماضی میں دمہ دکھ گیا تو مضارع میں 100% دمہ ہی ہوگا، کبورا کروما یکروما، کبورا یکروما، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ گیا، اس باب کی خصوصیت ہے کہ اس باب میں جو فعل ہوتا ہے نا وہ لازم ہوتا ہے، فعل لازم، کیا لازم سے مراد کیا ہے، ہاں اس کا مفعول بھی کا جو ہوتا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اوپر والے جتنے بھی فعل آپ دیکھ رہے ہیں باب ہے اس میں کچھ فعل لازم ہوگا، کچھ فعل متعدی ہوگا، متعدی یعنی کہ مفعول بھی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اس باب میں جو فعل آتا ہے وہ فعل لازم ہے، یعنی کہ مفعول بھی ہی اس میں نہیں ہوتا، مفعول بھی کمیوننگ، کروما وہ عزت دار ہوا یا وہ شخص ثقافت والا ہوا، ہی بیکیم جنرس، ہی بیکیم نوبل، ہی بیکیم کائنڈ، اس میں مفعول بھی نہیں، کبورا وہ بڑا ہو گیا، مفعول بھی نہیں، بنا مفعول بھی کے میننگ کنوے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چلیے ریویژن ہو گیا، یہ ہم لوگ کر چکے تھے، اور اس کے بعد میں اس کے بعد ایک اور چیز ہم لوگ کیے تھے، یہ ریویژن کر لیا گیا ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ہم لوگ کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو نصرہ فعل ماضی ہے، مضارع کیسے پتہ چلے گا، اپنے من سے اتنے طے کر سکتے ہیں، کیا کرنا پڑے گا ہمیں، دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں یوسیج میں کہ نصرہ نصیرہ ہوتا ہے یا نصیرہ جو ین سورہ ین شروع ہوتا ہے یا ین سیرو ہوتا ہے یا ین سرو ہوتا ہے، تینوں آپ پاسبلٹی ہے، لیکن عرب والے ایک ہی یوز کرتے ہیں، کیا یوز کرتے ہیں عرب والے، ین سرو یوز کرتے ہیں، یہی دینا پڑے گا، نصرہ ین سرو، نصرہ ین سرو، ٹھیک ہے، مضارع ہو گیا، اس کے بعد ہے اسم فاعل، اسم فاعل کس کو کہتے ہیں، اسم فاعل، اسم فاعل کس کو کہتے ہیں، ہاں ڈوئر کا نام، تو اسم فاعل یہ مضاف مضاف الیہ، اسم فاعل یعنی کہ اسم آف دا فاعل، فاعل کا نام، فاعل نے کرنے والے کا نام، یعنی کہ کیا کرنے والے کا نام، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے کرنے والے کا نام، ٹھیک ہے، یہ کام کے کرنے والے کا نام فاعل، تو مدد کی جا رہی ہے، مدد کیا، نصر ینصر مانے وہ مدد کرتا ہے، تو جو مدد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ فاعل مطلب کیا ہوتا ہے، مدد کرنے والا، مددگار، تو مدد کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو مدد کرنے والے کے عربی میں کیا سیگا مطلب بنے گا، ٹھیک ہے، عربی میں کیا سیگا مدد کرنے والے کے لیے بنے گا، تو وہ سیگا جو ہے وہ ہی سیگا ہے، فاعل، 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 فاعل سے مراد فا مانے پہلا حرف فعل کا،
عین مانے دوسرا حرف فعل کا، لام مانے تیسرا حرف فعل کا، ٹھیک. تو فا کیا ہے اس میں؟ فا کیا ہے؟ نون ہے. ہاں نصرہ میں فا کیا ہے؟ یہ نون. ٹھیک ہے، تو نون ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہاں پہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور عین کیا ہے؟ صاد. ٹھیک، اس کو ڈال دیے صاد. اور لام کیا ہے؟ را. ٹھیک ہے، اب ایک وزن میں ایک ایکسٹرا کیا آ رہا ہے؟ الف. تو یہ الف کو ڈالنا پڑے گا. الف کو ڈالیں، کیا بن گیا یہ؟ اور یہ عین میں کسرہ ہے تو اسم بن رہا ہے نا. اسم بننا ظاہر سی بات، را پر کیا آئے گا؟ تنوین دم آئے گا. ناصر. ٹھیک ہے، ناصر کیسے بنانا چاہیے؟ امید ہے سب کلیئر ہوگا. ٹھیک، فاعل کے مدد، یعنی کہ کرنے والا جو بھی کام ہو رہا ہے مدد جس نے کیا اس کو کیا ترجمہ ہے؟ ناصر. اور یہ کون کس وزن میں بنے گا؟ فاعل. فاعل فاعل. ویسے فتح ہے، فتح. تو فتح کیا ہوتا ہے؟ اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یفتح. یہ باب فتح میں کیا؟ کسرہ ماضی میں کسرہ، مضارع میں بھی کسرہ. اور اب اس میں فاعل فتح یعنی کھولنا، کھولنا یا جنگ جیتنے والا. تو جو جنگ جیتا یا جو کھول رہا ہے اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ اس وزن میں کو دیکھنا پڑے گا. کون سا وزن کو دیکھنا پڑے گا؟ فاعل کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک، تو فاعل کو دیکھنا پڑے گا. اور فاعل جیسے ناصر نکالے تھے ویسے اس کو بھی نکالنا پڑے گا. تو کیا پہلا حرف کیا ہے یہاں پہ؟ فا. تو فا، اور فا کے بعد کیا ہے؟ الف آئے گا. یہ وزن یہ الف ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عین کیا ہے اس کا؟ تا. تو تا پہ حرکت کیا ہے؟ کسرت. تی فا تی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لام کیا ہے اس کا؟ ہاں. تو ہاں آپ پہ فاتح. فاتح مطلب دوان اوپن جو کھولتا ہے، یا دوان اوپنس، دوان کنکرس، فتح کرنے والا. فاتح فاتح. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. حفیظہ مضارع کیا ہوگا؟ یہ حفظ تو بتا چکے ہیں. یہ 99.9% یہ اکثر جو ہے وہ مضارع ماضی میں کسرہ ہوگا تو مضارع میں فتح. حفیظہ یا حفظ، حفاظت کرنے والا، یاد کرنے والا، میمورائز کرنے والا. حفاظت کرنے والے معنی میں پروٹیکٹ کرنے والا، یاد کریں گے ذکر. تو کیا بنے گا؟ جو میمورائز کر رہا ہے، جو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حافظ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حافظ. وزن دیکھ رہے ہیں سب کا کیا وزن ہے؟ فاعل، ناصر، فاتح، حافظ. اچھا، مضارع سے یہ اسم فاعل بن رہا ہے یا ماضی سے بن رہا ہے؟ کس سے بن رہا ہے؟ ماضی سے بن رہا ہے. یاد رکھنا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابھی جو لوگ فیل کر رہے ہیں، تو یہ ماضی سے بنتا ہے اسم فاعل. اسم فاعل جو بنا رہے ہیں ہم لوگ فاعل، یہ ماضی کو دیکھ کے بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسی بھی مضارع کو بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھنا پڑے گا کیا آپ کو؟ 3 حرف. لیکن مضارع میں کیونکہ ایکسٹرا یا بھی آ جاتا ہے، کبھی تا بھی آ جاتا ہے، تو کیا دیکھیں گے؟ ماضی کو دیکھیں. ماضی میں 3 حرف بھی دکھے گا آپ کو. ناصر، ناصر، فتح، فاتح، حفظ، حافظ. ٹھیک ہے. عبادہ، اس نے عبادت کیا. مضارع کیا اس کا؟ یعبد. یہ باب نصرہ ہے، یعبد. اچھا، عبادت کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ عابد. اسی پیٹرن پہ گیا، عابد. ٹھیک ہے. وریثہ، یریث. ٹھیک ہے. اس میں اس باب میں جو وریثہ ہے نا، جو فعل شروع ہوتا ہے واو سے ہم لوگ کیے ہیں اس کنڈیشن، اس میں جب مضارع میں واو اس کا غائب ہو جاتا ہے. یہ فعل مثال ہے معتل الواو معتل الفا. تو یوریث اوریجنلی کیا تھا؟ یہ یوریث، لیکن یہ آسانی کے لیے یریث ہو جاتا ہے. اس نے وراثت میں پایا، ہی انہیریٹڈ، وہ وارث بنا. تو جو وارث بنا کیا کہتے ہیں اس کو؟ وریثہ سے کیا بنے گا؟ اردو میں وہی وارث استعمال کرتے ہیں. وارث. یہ سب کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسم فاعل کا کرنے والے کا نام، کرنے والے کو کیا کیا عربی میں؟ تو کیسے نکالتے ہیں؟ یہ وزن دیکھ کے نکالتے ہیں. فاعل، فاعل کو دیکھ کر کے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. کرنے والے کا نام فاعل کو دیکھ کر کے نکال. یہ سب کر چکے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ مزید فی دوبارہ ہم لوگ ابھی شروع کرنے والے ہیں مزید فی. تو مزید فی شروع کرنے سے پہلے جو ہے جو ویکینڈ کو کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو ریوائز کرا دیے. ٹھیک ہے.
اور یہ تو اسم فاعل کرنے والے کا نام. اب جو ہے جس پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ ایک فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی فعل کا ہوتا ہے، فعل کا نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جتنا فعل سب کا مفعول بھی ہوتا ہے، تو کرنے والے کو کیا کہتے، کرنے والے کو کا نام نکال لیے، ناصر، فاتح، حافظ، عابد، وارث. وزن کیا ہے؟ فاعل. اب جس پر کام ہو رہا ہے، یعنی کہ جو آبجیکٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو نام پتہ کر لیے، اور جس پر کام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. جس پر کام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. تو اسم مفعول یعنی کہ مفعول کا نام کیا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہی صیغہ دیکھنا، مفعول یعنی کہ فعل، فا عین لام کے پہلے میم لگا دیں گے، اور عین میم لگا دیں گے، اور عین اور لام کے بیچ میں کیا لگا دیں گے؟ واو لگا دیں گے. اور جو حرکت ہے اس کا حرکت کا ریا ہے، حرکت کا لحاظ کرنا پڑے گا. میم کے اوپر فتح ہے، فا کے اوپر سکون ہے، عین کے اوپر ضمہ ہے، لام کے اوپر تو لام تنوین ہوگا. ایسے مفعول کیا صیغہ ہوگا؟ مفعول. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مدد. نصرہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مدد کیا گیا. نصرہ یعنی کہ مدد کیا گیا. نصرہ اس نے مدد کیا، مدد کرنے والا ناصر. اور جس کی مدد کی گئی وہ کیا ہوگا پھر؟ مفعول کا وزن دیکھنا پڑے گا. جس کی مدد ہوئی، ٹھیک ہے، مفعول. تو میم پہلے لے آتے ہیں. فا کیا ہے اس میں؟ نون ہے فا. تو کیا پڑھا جا رہا اب تک؟ من. عین کیا ہے اس میں؟ صاد ہے. تو اب بھی لگا دیا، اور صاد پر کیا ہے؟ دمہ ہوگا. مفعول ہے، عین پر دمہ تو منصوب. اس کے بعد میں کیا ہے؟ واو ایک ایکسٹرا ہے. اس کے بعد لام. لام کیا ہے اس کا؟ تو منصوب. کیا وزن بنا؟ کیا وزن سے مفعول وزن سے کیا پروڈکٹ نکلا؟ منصور. منصور، ٹھیک ہے. تو منصور پھر کیا ہے؟ کیا میننگ ہوگا منصور کا؟ ہاں، the one ہے، the one who was help، the one help، the one being help، the one who was help، ٹھیک ہے. تو منصور یہ معنی ہو گیا اس کو، منصور، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں منصور. اچھا، ویسے ہی ٹھیک. فتح، یفتح، فاتح کھولنے والے کو کہتے ہیں. جس کو کھولا گیا، جس چیز کو کھولا گیا اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول. اس کو اپلائی کیجیے یہاں پہ. جس چیز کو کھولا گیا اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. مفتوح، ٹھیک ہے. اسی وزن پہ کیا بنے گا؟ مفتوح. مفتوح، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں حفظ یحفظ. اس کو جو یاد کر، جو جس نے یاد کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. جس نے حفاظت کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. اور جس چیز کی حفاظت، جس چیز کو پروٹیکٹ کیا گیا، جس سورے کو یاد کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو حفاظت کیا گیا، جس چیز کی، محفوظ. وہی وزن ہے، محفوظ. اچھا، عبادہ یعبد، عبادت کرنے والا عابد، اور جس کی عبادت کی گئی معبود. معبود کون سے وزن میں؟ مفعول کے وزن میں، معبود. وارث یرث، وارث بنا، جس کا وارث بنا اس کو کیا کہیں گے پھر؟ کیا ہوگا؟ موروث، ٹھیک ہے، صحیح. موروث، the one from whom، the one who نہیں، the one from whom it was inherited، ٹھیک ہے، جس سے انہیریٹ کیا گیا، مانے جو موت، جو جس کی موت ہوئی، ٹھیک ہے. موروث جس کا، جیسے کہ باپ مر گیا تو بیٹا وارث بنا، باپ موروث ہے، موروث کا، ٹھیک ہے. موروث جس سے وراثت ملی، ہاں، موروث، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو یہ ورڈ فاعل، اسم فاعل. اسم فاعل مطلب کرنے والے کا نام. اسم مفعول مطلب جس پر کام ہوا اس کا نام. یہ اسم یاد رکھیے، اسم. فاعل کا نام، مفعول کا نام، یعنی کہ کرنے والے کا نام اور جس پر کام ہوا اس کا نام، ٹھیک ہے. انگلش میں اس کو ایکٹیو پارٹیسپل، پیسو پارٹیسپل ہوتا ہے. کیا یہ ڈوئر ہوا؟ ڈوئر، ٹھیک ہے، ڈوئر. یہ آبجیکٹ ڈوئر کا نام اور آبجیکٹ کا نام، ٹھیک ہے. بچہ مصدر. مصدر کیا کہتے ہیں؟ مصدر کو ڈیفائن کیجیے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. جو بھی کام ہو رہا ہے اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ نام، یعنی کہ اسم ہوتا ہے. مصدر ہمیشہ اسم ہوتا ہے. مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو. مصدر کا ایک اور معنی ہوتا ہے کیا؟
روٹ، روٹ جڑ، بنیاد، سورس، ریفرنس، یہ بھی مصدر کو کہتے ہیں. حوالہ، پروف دیتا ہے. کبھی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں عربی کتاب تو اس میں لکھا رہتا ہے، لاسٹ میں لکھا رہتا ہے مصدر کیا ہے، یعنی کہ اس کی جو آرٹیکل آپ پڑھ اس کا مصدر، اس کا سورس کیا ہے. اس معنی سورس کے معنی یہ بھی مصدر آتا ہے، بنیاد. ٹھیک ہے، مصدر. تو نصر ینصر، نصر فعل ہے، نصر ینصر. اب اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ نصر. ٹھیک ہے، مصدر کیا ہوا؟ نصر. نصر اذا جاء نصر اللہ، نصر، نصر. ٹھیک ہے، یہ مصدر ہوا، میں نے ہیلپنگ. آئی این جی ورڈ، مصدر آئی این جی ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہیلپنگ یا ہیلپ. ہیلپ میں نے ناؤن کے فارم میں اسم، نصر. ٹھیک ہے، نصر. نصر مطلب مدد یا مدد کرنا، اس زمانے آئے گا. ٹھیک ہے، نصر. ٹھیک ہے، نصر ینصر یعنی کہ تو اچھا فتح کا کیا ہوگا؟ فتح یفتح، فتح، فتح یہ مصدر. ٹھیک، نصر فتح. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا آگے جا کے دیکھیں گے ہم لوگ کہ جب تو آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ بھائی مدد کرنے کو کیا کہتے ہیں، کوئی آپ سے آتا ہے غیر عربی اور پوچھتا ہے کہ مدد کرنے کے لیے کیا عربی میں لفظ ہوتا ہے، تو آپ کیا بتائیں، کیا بیان کریں گے؟ مدد کرنے کے لیے کیا لفظ ہے، یا کھولنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ تو کیا بتائیں گے؟ ماضی بتائیں گے، آپ مضارع بتائیں گے، یا مصدر بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ٹھیک. تو عرب والے کیا کرتے سب بتاتے، ماضی، مضارع اور مصدر. کوئی پوچھتا ہے اس لفظ کے لیے مدد کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، اس کے لیے کیا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو عرب والے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پورا بتاتے ہیں. جیسے کہ مدد کرنے کے لیے کیا لفظ ہے تو عرب والے کیا بتائیں گے؟ نصارا ینصرو. ٹھیک ہے، نصارا ینصرو. اور کیا کہیں گے اس کو؟ اور عرب والے منصوب بنا دیتے اس کو، کیا کہتے ہیں؟ نصرا. نصرا ینصرو، نصرا ینصرو، نصرا، نصرا ینصرو. مصدر کو یعنی کہ منصوب بنا کر لکھتے کچھ ریزن ہے. ٹھیک ہے، نصرا ینصرو، نصرا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے فتح کو کیا کہیں گے؟ کھولنے کو کیا کہیں گے؟ فتح یفتح، فتح. ٹھیک ہے، ایسے ہو گیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو عرب والے ایسا کہتے ہیں. تو کوئی پوچھتا ہے کہ مدد کرنے کو کیا کہتے ہیں تو آپ کیا سکتے؟ نصرا. کوئی غلط نہیں، نصرا یعنی کہ اس نے مدد کیا. ینصر اس کا پریزنٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اور اس کو کہتے ہیں کیا ہے، اس کے کرنے اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ کام کے نام، اس کام کا نام کیا ہے؟ نصر. نصر. ٹھیک ہے، یہ تو یہ طریقہ مطلب ہے. اگر کوئی پوچھے گا آپ سے کہ کیا کہتے تو نصرا کہیں گے، کافی ہے. نصرا ینصر بھی کہیں گے. لیکن جب ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا، ڈکشنری کا ترتیب ہوتا ہے، الگ الگ ڈکشنری الگ الگ ترتیب سے سجایا ہوتا ہے. لیکن اکثر آپ جو اچھا ڈکشنری ہوگا وہ ایسے اس ترتیب میں پایا جائے گا. کیا اس میں نصر اب سرچ کریں گے مدد کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا؟ ورڈ سب آ جائے گا، ماضی، مضارع اور مصدر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ سرچ کریں گے. نون، سین اور را، نون، صاد اور را کا کون سا ورڈ آتا ہے عربی میں؟ دیکھتے ہیں جو 3 بنیادی حروف پر آتا ہے، نون، صاد اور را. تو آپ دیکھیں گے جب سرچ کریں گے نون، صاد، را، تو اس میں کتنا دیا رہا ہے؟ کیا؟ نصرا ینصرو، نصرا. اس کو دیکھیے کیا سمجھ میں آتا ہے. اچھا، نصرا ینصرو کیا ہے؟ یہ ماضی مضارع ہے. اگر اس کو ماضی استعمال کرنا، نصرا استعمال، اس کو مضارع استعمال کرنا ہے، ینصرو استعمال کریں. مصدر چاہیے، صرف نام چاہیے. اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ نصرا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فتح یفتح، فتح. تو حفظ یحفظ. ٹھیک ہے، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ حفظ یحفظ کا حفظ. ٹھیک ہے، تو اردو میں استعمال کرتے ہیں حفظ، حفظ، حفظ. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مصدر کا وزن، کہ مصدر کا کوئی فکس وزن نہیں ہے. ان دونوں مصدر کا وزن ایک جیسا تھا. کیا؟ نصر، فتح. یعنی کہ کیا وزن ہے اس کا؟ فعل. یہ وزن میں آیا فعل. اس کا یہ کون سا وزن میں آیا؟ فعل. حفظ یہ الگ وزن. ٹھیک ہے، تو مصدر کا اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا بہت سارا پھر ایک مصدر نہیں لیتا، 2-3 مصدر، 2-3 4 مصدر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد عبادہ یعبد،
کا مصدر کیا ہے؟ عبادہ یعبد، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ اس کا مصدر کیا ہے عبادہ یعبد کا؟ عبادت، عبادت. کتب یکتب کیا مصدر ہوگا؟ کتب یکتب اسی پیٹرن میں ہوگا. کتب یکتب کتابت، لکھنا. عبادت، عبادت کرنا. اردو میں تو مصدر استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مصدر. فعل استعمال کرے اردو میں عبادت کرنا. عبادت اصل میں عربی کا مصدر، ٹھیک ہے. اردو میں اس کو بطور فعل استعمال کرتے ہیں عبادت، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا دیکھیے وریثہ، یہ ریسو مصدر کیا ہوگا اس کا؟ وراثت. استعمال کرتے یہ وراثت، ٹھیک ہے. عبادت. حفاظت بھی ہوتا ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں حفاظت لفظ استعمال ہوا ہے دیکھ کے بتانا پڑے گا. حفاظت بھی کیا مطلب؟ خیر ایک فعل کا مصدر الگ الگ ہو سکتا ہے، 1 2 3 4 مصدر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ان دونوں کا کامن مصدر ہے. کیا مصدر ہے؟ فعالت، ٹھیک ہے. کیا مصدر ہے اس کا؟ فعالت. تو الگ الگ پیٹرن پہ مصدر آتا ہے. مصدر فکس نہیں، مصدر جو ہے وہ ویری کرتا ہے. جیسے عرب والے نے کہا ہے ویسے استعمال کرتا ہے. سماعی ہے یعنی کہ سن کے جو استعمال کرتا ہے بس وہی چلتا ہے، کوئی اس کو پیٹرن پہ ڈیرائیو نہیں کیا گیا. جیسے اسم فاعل کیا ہے؟ اس کو نکالا گیا ایک وزن. کیا وزن ہے؟ فاعل. اسم مفعول کا وزن کیا ہے؟ مفعول. اس کو کہتے ہیں قیاس، یعنی قیاسی یعنی کہ اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں پرٹیکولر پیٹرن. لیکن مصدر جو ہے یہ قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے یعنی کہ سن کے جو جیسے عرب والے نے کہتا ہے عرب والے کہتے ہیں بس ویسے ہی استعمال کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے. اس کا کوئی فکس فارم نہیں ہے مصدر، لیکن آگے مزید فی کریں گے اس میں مصدر کا فکس فارم ہے. یہ سمجھ گئے نا؟ یہ ریویژن ہو گیا ہمارا کیا پورا فعل کا. اور ساتھ میں ہم لوگ یہ دیکھ لیے کہ فعل مضارع کیسے پتہ کرتے ہیں؟ باب سے. باب کیسے پتہ کریں گے؟ ڈکشنری سے، ٹھیک ہے. اور فعل ماضی مضارع سے کیا نکلتا ہے؟ ماضی سے کیا نکلتا ہے؟ اسم فاعل کرنے والے کا نام، اسم مفعول جس پر کام ہوا اس کا نام، مصدر کام کا نام، ٹھیک ہے. اور مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے مصدر میں نا بنیادی حروف ملے گا. جیسے مثلا کہ پہلے کیا قالا، تو قالا میں کوئی دیکھ کے پتہ کر سکتا ہے قالا کا سیکنڈ لیٹر کیا ہے؟ نہیں پتا. ہم تو کہہ رہے واو ہے کیونکہ مضارع میں کیا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یقول ظاہر ہو جاتا ہے واو. لیکن مصدر میں ہمیشہ اس کو بنیادی حرف ظاہر ہو جاتا ہے. مصدر کیا ہے؟ قال یقول کا قول. قول مانے سیئنگ، قول مصدر میں واضح ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے کے لیے کیا فعل عربی میں؟ ساما، ساما یصوم. تو مصدر میں ظاہر ہو جائے گا صوم. ساما اس کا مضارع کیا ہے؟ یصوم. ساما یصوم. اچھا ناما اس کا مضارع کیا ہے؟ ناما وہ سویا. ہاں ظاہر ہوا، مضارع میں ظاہر ہو رہا ہے کیا؟ ناما یا نام ظاہر ہو رہا ہے. حروف کی سیکنڈ حرف کیا ہے؟ نہیں، مضارع ماضی میں بھی الف، مضارع میں بھی الف. اس کیس میں صرف مصدر میں ظاہر ہوگا کہ مصدر کیا ہے؟ نو. جب ہم دیکھیں گے ناما یا نام، ڈکشنری میں کیسا لکھا رہے گا؟ ناما یا نام نومن، ٹھیک ہے. بس اس کو منسوخ کر کے لکھا ہے، مفعول مطلق بنا کے لکھا جاتا ہے یعنی کہ منسوخ کر کے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سام یصوم صوما، ٹھیک ہے. قال یقول قولا. تو مصدر میں کام کا نام تو ہے اور مصدر میں آپ کو بنیادی حروف دکھ جاتا ہے کہ کیا ہے وہ. all three letters are visible. مصدر میں آپ کو تینوں حرف نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تینوں حرف کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا گئی ریویژن ہمارا ہو گیا ہم لوگ. اور نیکسٹ جو ہے نیا لنک بھیج رہے ہیں آپ لوگ اس کو جوائن کیجیے. اس میں ہم لوگ مزید فی کا پہلا مزید فیس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے.